نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ الرحمن دوسرا رکوع اور آیت نمبر 31 سے 38 تک تلاوت کی گئی ہے. یہاں آیت نمبر 31 سے 44 تک یہ بات ذہن میں رکھیں، موضوع یہ جن اور انسان کا حساب کتاب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، فرمایا کہ ہم من قریب فارغ ہونے والے ہیں لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو بھاری مخلوقوں، ثقلان دو بھاری مخلوق، کون کون؟ جن اور انسان. ان کو بھاری مخلوق کیوں کہا گیا؟ ان کو عقل بھی دی گئی، شعور بھی دیا گیا اور مکلف بھی بنایا گیا. حساب کتاب انہی دو کا ہوگا، باقی کسی مخلوق کا حساب کتاب نہیں ہوگا. اور ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام شریعت اتارا ہے. ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبر رسول بھیجے ہیں. باقی نبی پیغمبر رسول انسانوں میں آئے ہیں کیونکہ جن انسان کے ضمن میں آئے متحدی میں آئے، متحد. لیکن وہ الگ بات ہے کہ انسان نے اپنا اصل کام چھوڑ کر جب جنوں کے پیچھے لگا تو جنوں کو بڑا بنا لیا، خود متحد ہو گیا. جیسے ہم عامل لوگ ہوتے ہیں، اللہ پر حفظ و امان میں رکھے. باقی ورنہ جن انسان کا شاگرد ہے، انسان جن کا شاگرد نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من قریب تمہارے لیے حساب کے لیے فارغ ہونے والے. تو یہاں یہ مجازی معنی ہے فارغ ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مصروف نہیں ہے، کہ ابھی وقت نہیں ہے. بولو ابھی وقت. ایک ہندو نے اعتراض بھی اٹھایا تھا. تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ کائنات کا نظام جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، ابھی وہ حساب کتاب کی منزل نہیں آئی. کیونکہ حساب کتاب ہوگا جب سب جمع ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بولو بھائی. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک. تو ابھی تو آگے بڑی مخلوق آ رہی ہے. تو اس لیے فرمایا ابھی وقت نہیں آیا. جب وہ وقت آ جائے گا تو تم دونوں کا حساب کتاب ہوگا. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جن تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہاں پھر وہی بات میں نے جیسے کیا، وہ سوال کیا تھا کہ ایک طرف تو دھمکی دی جا رہی ہے، کس کی؟ حساب کتاب کی، اور ساتھ آیت لگائی جا رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ان کا جوڑ نظر نہیں آتا. جوڑ ہے، جوڑ ہے. یاد رکھنا، کسی کو برے انجام سے ڈرانا یہ بھی اس پر انعام ہوتا ہے.
یہ بھی اس پر انعام ہوتا ہے۔ نالائق شاگرد کو استاد کا بار بار بتلانا کہ آنے والے وقت میں تو فیل بھی ہوگا، مستقبل میں پریشان بھی ہوگا، یہ استاد کا اس پر احسان ہے، کیا ہے؟ اور یہ نعمت ہے، اس کے لیے نعمت ہے۔ اگر سنبھل جائے تو ماشاءاللہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کتنے شاگرد ہیں جو استادوں کو دعائیں دیتے ہیں، کس بات پر؟ کہ ہم نالائق تھے، نکمے تھے، نکھٹو تھے، استاد نے مجھے مارا، پھینڈی لگائی، میں سنبھل گیا، آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا۔ وہ اس پھینڈی کو ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے لیے بطور نعمت بن گئی۔ جو زحمت تھی اس وقت کیا بن گئی؟ بولو کہ آنے والے وقت میں وہ عظیم انسان بن گیا، پڑھ گیا۔ جس طرح بچہ ہے، ماں باپ گھسیٹ کے لا رہے ہوتے ہیں، اب بچے کو گھسیٹ کے لانا اور بچے کا نہ جانا، یہ بچے کی بذات خود فائدے میں ہے، بولو وہ کیفیت نہیں۔ گھسیٹ کے لانا تو فائدے میں نہیں، لیکن وہی بچہ جب پڑھ جاتا ہے کہتا ہے یہ ماں باپ کا احسان ہے، میں تو نہیں جاتا تھا لیکن انہوں نے پکڑ کے مجھے بھیجا، ہاں جی، میرے لیے دعائیں کی اور مجھے پیسے دیے، مجھے مارا، اس کے باوجود مجھے انہوں نے چھوڑا نہیں اور میں پھر آج الحمدللہ پڑھ گیا۔ کیا بولو بھائی؟ تو یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کا آنے والی مصیبت سے پہلے خبردار کر دینا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب یہ بندے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ خبردار ہو جائے، وہ اس راستے کو چھوڑ دے جو تباہی کا راستہ ہے۔ اب جیسے میں نے اور آپ نے یاد سنی کہ اللہ ہم سے حساب لے گا، اب ہم میں سے کتنوں نے عزم کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ اپنا رخ سیدھا کر لیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ حساب لینے جب ہوگا تو انعام لینے والوں میں اپنے آپ کو انشاءاللہ شمار کرائیں گے، سزا والوں میں شمار نہیں کروائیں گے۔ اب یہ تو ہم پر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے کہ اس نے مصیبت آنے سے پہلے کیا کر دیا؟ بولو خبردار کر دیا کہ تمہارا رخ تو مصیبت کی طرف ہے، لیکن میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، بچ جاؤ، وقت ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جن کی جماعت، گروہ، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اللہ کی زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، تو فنفذوا، نکل کے دکھا دو۔ پھر خود ہی فرمایا لا تنفذون، اے انسان تیرے پاس طاقت نہیں، الا بسلطان، تو نکل نہیں سکتا مگر بڑی طاقت جو تیرے پاس ہے نہیں۔ جو بولو تیرے پاس، انسان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ کہیں بھاگ جائے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی، وہ بجائے آگے کی طرف بھاگنے کی اللہ کی طرف آ جائے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے اللہ کی طرف دوڑو۔ کافر ہے وہ بھی اللہ کی طرف دوڑ لگا دے، کیا مطلب؟ اللہ کے در پہ آئے۔ یہاں دوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے واقعی بھاگ پڑے، جہاں پہ ہے وہیں توبہ کر لے، وہیں معافی مانگ لے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جی ہاں، باپ سے معافی مانگنی ہو تو پوچھنا پڑتا ابا جی کدھر ہے، استاد سے مانگنی ہو تو استاد جی کدھر، وہ کہتے کلاس میں ہے یا گھر میں ہے۔ اللہ سے معافی مانگنی ہو تو مسجد میں بھی آنا ضروری نہیں ہے، وہیں بیٹھے کیا کر دو، یا اللہ مجھے کیا کر دو، معاف کر دو، وضو کر کے وہیں نماز بچھا، مصلی بچھا دو۔ فرض نماز مسجد میں سنتے اور نفل تو ویسی حکم ہے گھر میں پڑھو۔ اس لیے توبہ کے لیے بھی مسجد میں آنا ضروری نہیں، جہاں پہ ہو وہیں بیٹھ کے کیا کر لو، بولو بھائی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو اللہ سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ ہی کی بنا۔ عام لوگوں سے بچاؤ کا طریقہ کیا؟ بھاگ جاؤ، اس سے کوئی بڑا تلاش کرو،
اس سے کوئی زیادہ طاقتور تلاش کرو، کسی سہارے کو تلاش کرو جو تمہیں پناہ دے دے، چھپا لے، بچا لے، جی ہاں، روپوش کر لے۔ اللہ کے ہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ بندہ روپوش ہو گیا اللہ سے، کسی اور کی پناہ میں چلا گیا، نہیں، ادھر روپوش نہیں ہو سکتا انسان، چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ ہاں وہیں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لے، اسی وقت معاف ہو جائے گا۔ کسی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی کو لانے کی ضرورت نہیں، کسی مخلوق کے پاؤں چاٹنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے حق بندے کا دینا ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں، تب بھی اللہ کے در پہ آ جاؤ، مولا میں دینا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو دے دے، تب بھی معافی مل جائے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، بندے کے حقوق کے بارے میں ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کو دینے کی طاقت ہو، اس کے بعد طاقت نہیں تو اس سے کہہ دے یار اللہ کے لیے معاف کر دے، وہ کہتا نہیں معاف کرتا، اس کو چھوڑ دے، رب کے در پہ آ جائے، اللہ سے مانگے کہ مولا میں نے معافی مانگی ہے، وہ حق مانگتا ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، میرا مولا تو ہے، تو مجھے دے۔ جی ہاں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ بسلطان، وہ طاقت چاہیے انسان، تیرے میں وہ طاقت نہیں ہے۔ ہم تو میرے بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر یہ اندر کا سانس باہر نہیں نکال سکتے، باہر کے اندر نہیں لے جا سکتے، ہم تو آنکھ نہیں جھپک سکتے اس کی مرضی کے بغیر، بھاگنا ہم نے کدھر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ ہم کسی کو نہیں جھٹلاتے۔ پھر خبردار کر دیا کہ سمجھ جاؤ ورنہ یرسل علیکما شواظ من نار، اے انسان اور جن تم دونوں پر ایک آگ کا بہت بڑا شعلہ آنے والا ہے، اس سے بچاؤ کر لو۔ فرمایا بنحاس فلا تنتصران، اور ایک زرد رنگ کا دھواں آنے والا ہے، سورۃ الدخان بھی ہے دھواں، فلا تنتصران، تو اسے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، تیرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کی پناہ لے لے، اللہ کا سہارا لے لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ کی بات مان لے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ ڈال لے، ورنہ میرے بھائی انجام بڑا برا ہونے والا ہمارا۔ ہم تو پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے، اس مادی دنیا میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے جی۔ اللہ معاف کرے، نماز کا کو لوگ کہتے روٹی نہیں پوری ہوتی جی، روٹی نہیں پوری ہوتی، اللہ فرماتے نماز پر روٹی میں پوری کر دوں گا، یہ کہتا ہے نماز کے بغیر میں خود پوری کر دوں گا۔ یہی بندہ روتا نا بھائی، روٹی سے بھائی، نماز سے روٹی کا مسئلہ حل ہوتا نہیں ہوتا، سارے بولو ہے، جو آگے بڑھا کے کہتا ہے جی روٹی پوری نہیں ہوتی، مولوی میں نماز نہ پڑھا، تو بتاؤ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ یہی کہنا چاہتا ہے نا کہ میں نماز کے بغیر پوری کر کے کیا کروں گا، اس کا دعویٰ تو یہی ہے۔ بھائی تیری روٹی کا مسئلہ تو اللہ نے حل رکھ دیا، کس میں؟ نماز، کس میں بولو بھائی؟ آپ بتاؤ کوئی 5 وقت کا صحیح نمازی روٹی کے لیے پریشان ہے؟ آپ نمازی ہو، آپ ہی بتا دو، آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر دے کہ یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روٹی کے لیے پریشان ہوں۔ ہاں حرام خوری کے لیے پریشانی ہو تو وہ اور بات ہے۔ اب حرام خوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یش، سارے بولو، اتنا پیسہ ہو، شراب ہو، کباب ہو، بھائی یہ اور سوچ ہے۔ جو ہے نا روٹی کہ جس سے انسان زندہ رہے، وہ الحمدللہ ہر ایک کو میسر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس سے کوئی بھی بھوکا نہیں ہے۔ جی اگر کوئی پریشان ہے نا تو وہ عیاشی کے بارے میں پریشان ہے، تو عیاشی کا وعدہ نہیں، بولو عیاشی کا وعدہ، ہاں وہ نماز میں وعدہ نہیں ہے کہ کوئی کہے میں نماز بھی پڑھوں گا اور عیاشی بھی ملے گی، نماز تو عیاشی سے روکے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہاں نمازی بنے گا تو وہ تو عیاشی سے روکے گی اگر تیری نماز قبول ہوئی تو۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ دھواں بھی ہوگا اور تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم دونوں اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم کسی کو نہیں جھٹلاتے۔ پھر قیامت کا منظر ذکر کیا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا کہ وہ لال چمڑے کی طرح، جس طرح سرخ گلاب ہوتا ہے اس طرح ہو جائے گا۔ یعنی یہ حساب کتاب اس دن ہوگا۔ کوئی عقل کا اندھا پھر کہے گا نا وہ کب ہوگا، تو اس کا کوئی آسمان پھٹ گیا نہیں، تو اس کو پھر ابھی نہیں ہوگا۔ سارے بولو ابھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جی کدوان ہے، مول صاحب تجھے 18 سال ہو کر ڈرا رہے ہو، آیت نہیں آیا، تو اس کا یہ جواب اس میں دیا کہ آسمان پھٹ گیا ہے، نہیں پھٹا تو ابھی وقت نہیں آیا۔ تو اللہ تیرا پابند نہیں ہے کہ جب تو کہے جی آج ہی آ جائے تو آج ہی آ جائے، نہیں، اللہ کی اور مخلوق بھی ہے، اللہ کا اپنا نظام ہے، اپنی قدرت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کے مخلوق ہیں، ہم اس کے فقیر ہیں در کی، ہم محتاج ہیں، وہ خالق مالک ہے، اس نے ہم سے پوچھ کے نہیں کرنا۔ بولو ہم سے پوچھ کے، اور ہمارا کوئی کام بھی اس کے پوچھے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت صرف فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جن، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ ہم کسی کو نہیں جھٹلاتے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا کہ ہم وقتاً فوقتاً 5-10 منٹ نکال کے اپنا محاسبہ کریں زندگی کا، کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، کیا دین پر، قرآن اور حدیث رسول اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، یا من مانی کر رہا ہوں۔ من مانی کر رہے ہیں تو بھائی یہ آیات مبارکہ خبردار کر رہی ہے کہ خبردار، یہ دنیا من مانی کی جگہ نہیں، یہ تو رب کی ماننے والی جگہ ہے، اس میں رب کی ماننی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ تو من مانی کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، جہاں انسان جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اللہ ہمیں جنت کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ